دیکھیں، آپ ایک لڑکے کو تعلیم دیتے ہیں نا تو آپ ایک فرد کو تعلیم دیتے ہیں. جب آپ ایک بچی کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ پوری ایک نسل کو تعلیم دیتے ہیں. تو یہ اب کون سمجھائے گا کہ بھئی اسلام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں. ناظرین، اسلام چاہتا ہے کہ ایک عورت طاقتور ہو اور دونوں اعتبار سے ہو، معاشی طور پر بھی ہو اور ایجوکیشن وائز تعلیمی طور پر بھی ہو. تو جب عورت معاشی طور پر مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے، اس کے پاس ایجوکیشن ہوتی ہے، تو پھر اس کا استحصال نہیں ہو سکتا. عورت کو اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنی ہے، اور وہ جب تک جو ہے معاشرے میں اس کو مقام نہیں ملتا جب تک کہ وہ معاشی طور پر بھی مضبوط ہو اور ایجوکیشن کے اعتبار سے بھی، تعلیمی طور پر بھی. اب میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ابھی دیکھیں نا، یہ جو بہاولپور کی جو اسلامیہ یونیورسٹی کا واقعہ پیش آیا، تو کیا ساری طالبات ایسی ہوں گی؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ ساری ہوں گی. یا کیا ان کو ابیوز کیا گیا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے؟ تو اب اس جو اسکینڈل آیا ہے، اب اس اسکینڈل کی جب تک صاف شفاف تحقیقات نہ ہوں اور اس کو جو اس کے کردار ہیں ان کو سامنے نہ لایا جائے، ان کو قرار واقعی سزا نہ دی جائے، تو آپ مجھے بتائیں کتنے والدین ایسے ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کو یونیورسٹی بھیجیں گے؟ وہ تو نہیں بھیجیں گے. تو اس سے تو ایک پوری جو ہے وہ نسل جو ہے وہ جاہل رہ جائے گی. اور اب میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے جہاں پہ اب عمارت اسلامی ہے، نام نہیں لیتا، تو ان لوگوں کو کوئی سمجھائے کہ بھئی اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اسلام کتنا فوکس کرتا ہے کہ ایجوکیشن پہ، اور خاص طور پہ ایک بچی کی ایجوکیشن پہ. دیکھیں، آپ ایک لڑکے کو تعلیم دیتے ہیں نا تو آپ ایک فرد کو تعلیم دیتے ہیں. جب آپ ایک بچی کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ پوری ایک نسل کو تعلیم دیتے ہیں. تو یہ اب کون سمجھائے گا کہ بھئی اسلام کیا ہے؟ تو لہذا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی خواتین کو جائیداد میں حصہ دو. جب آپ ان کو جائیداد میں حصہ دیں گے تو وہ معاشی طور پہ وہ خاتون مضبوط ہوگی، مستحکم ہوگی، پھر اس کا کوئی استحصال نہیں کرے گا. ہم دیکھتے ہیں نا، بیچاری عورتیں جو ان پڑھ عورتیں ہیں، وہ گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر ان کا جس طریقے سے ان کو ابیوز کیا جاتا ہے. ابھی ایک بہت بڑا اسکینڈل دیکھیں آیا ہوا ہے کہ ایک جج نے اس کی جو بیوی ہے، اس نے ایک معصوم 14 سال کی بچی پہ تشدد کرتی تھی، اور کس طریقے سے وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو اب عورتوں کو اگر وہ پڑھی لکھی ہوں گی تو دیکھیں ایک رسپیکٹیبل، اگر ان کی زندگی میں کوئی ایسا مس ہیپ ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے. بہت ساری خواتین کی آپ لائیو سٹوری اٹھائیں تو وہ جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور ان کے بچے تھے. تو ہمارے معاشرے کے اندر بیوہ تو شادی کرتی نہیں، نہ بیوہ سے کوئی شادی کرتا ہے، کیونکہ ہم نے تو اسلام میں تو عمل نہیں کرنا نا. ہم نے تو اسلام پہ صرف نام کا ہے ہمارے پاس. تو اب وہ بیوہ بیچاری، اس کے اگر وہ پڑھی لکھی ہوتی ہے تو وہ اچھی ایک رسپیکٹیبل جاب کر کے اپنا روزگار حاصل کر لیتی ہے. لیکن اگر وہ پڑھی لکھی نہ ہو تو وہ کیا کرے گی؟ تو اس کے لیے پھر بڑے چیلنجز کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے جی.